پاکستان کی حکومت نے قومی احتساب بیورو کے ڈھانچے میں تسلسل برقرار رکھنے کے لیے ایک اہم فیصلہ کیا ہے۔ وزارت قانون اور انصاف کی جانب سے جاری کردہ باضابطہ نوٹیفکیشن کے مطابق چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کے عہدے کی مدت میں 3 سال کی توسیع کر دی ہے۔ اس توسیع کا اطلاق 6 مارچ 2026 سے فوری طور پر مؤثر ہوگا۔ نوٹیفکیشن میں واضح کیا گیا ہے کہ چیئرمین نیب اپنی نئی مدت ملازمت کے دوران موجودہ شرائط و ضوابط کے تحت ہی فرائض سر انجام دیں گے۔ اس فیصلے کو احتساب کے عمل میں تسلسل اور جاری کیسز کی منطقی انجام تک رسائی کے حوالے سے انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ لندن کے میئر صادق خان نے مشرق وسطیٰ میں موجودہ جنگ میں برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے غیر جانبدارانہ فیصلے کی بھرپور حمایت کی ہے۔ نجی ٹی وی سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے صادق خان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کا جنگ میں شریک نہ ہونا ایک دانشمندانہ قدم ہے، کیونکہ برطانیہ نے عراق جنگ سے تلخ سبق سیکھے ہیں۔ انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ جہاں برطانیہ کی دیگر سیاسی جماعتیں امریکہ کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف جنگ میں کودنا چاہتی ہیں، وہیں کیئر سٹارمر نے مذاکرات کو ترجیح دی ہے۔ اس سے قبل برطانوی وزیر اعظم نے واضح کیا تھا کہ برطانیہ کا دیرینہ موقف ایران کے ساتھ معاملات بات چیت سے حل کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ برطانیہ ایران پر کیے گئے ابتدائی حملوں کا حصہ نہیں بنا۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ کے بادلوں کے درمیان سعودی عرب نے ایک بڑا اور فیصلہ کن موقف اختیار کیا ہے۔ سعودی حکومت نے واضح اعلان کیا ہے کہ ایران کے خلاف کسی بھی فوجی کارروائی کے لیے سعودی فضائی حدود، سمندر یا سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس اہم اعلان پر ایران نے سعودی عرب کا باضابطہ شکریہ ادا کیا ہے، جہاں تہران نے سفیر علی رضا عنایتی نے اس فیصلے کو علاقائی استحکام کے لیے خوشائند قرار دیا ہے۔ دوسری جانب سعودی عرب کے سابق انٹیلیجنس چیف شہزادہ ترکی الفیصل نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے صدر ٹرمپ کو جنگ پر آمادہ کرنے کے لیے 7 دورے کیے تاکہ وہ اپنے ایجنڈے کی حمایت حاصل کر سکیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ دراصل نیتن یاہو کی اپنی جنگ ہے، جس کے ذریعے وہ خطے میں بلا روک ٹوک کارروائیاں کرنا چاہتے ہیں، جبکہ سعودی عرب کشیدگی کم کرنے کے لیے بھرپور سفارتی کوششیں کر رہا ہے۔ ایران پر اسرائیل اور امریکہ کے مشترکہ حملے مسلسل چھٹے روز بھی جاری ہیں، جس کے نتیجے میں انسانی بحران شدت اختیار کر گئی ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے افسوسناک تصدیق کی ہے کہ ان حملوں میں اب تک ایران کے 13 صحت مراکز نشانہ بن چکے ہیں، جن میں 4 ہیلتھ ورکرز جاں بحق اور 25 زخمی ہوئے ہیں۔ تہران میں ایک فٹ بال اسٹیڈیم کی تباہی اور لبنان میں بھی صحت کے مراکز پر حملوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ عسکری محاذ پر اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اصفہان میں ایرانی فضائی دفاعی نظام اور شہر قم میں بیلسٹک میزائل لانچرز کو کامیابی سے نشانہ بنا کر تباہ کیا ہے۔ ان کارروائیوں نے خطے میں طبی سہولیات اور سویلین انفراسٹرکچر کے حوالے سے شدید تشویش پیدا کر دی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایران کے خلاف جاری فوجی کارروائیوں پر سخت موقف اختیار کیے ہیں اور کہا ہے کہ امریکہ ایران کو مکمل ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایرانی بحریہ کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے اور اب ان میزائل اور ڈرون صلاحیتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ ایران نے مذاکرات کے لیے رابطہ کیا تھا، مگر اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ ٹرمپ نے دنیا بھر میں تعینات ایرانی سفارتکاروں سے اپیل کی ہے کہ وہ پناہ لیں اور ایک نئے ایران کی تشکیل میں امریکہ کی مدد کریں۔ ساتھ ہی انہوں نے عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں کا دباؤ کم کرنے کے لیے جلد بڑے اقدامات کا اعلان بھی کیا ہے۔ اسرائیلی آرمی چیف نے ایران کے خلاف جنگ کے اگلے مرحلے کا باضابطہ اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب بقیہ ایرانی قیادت اور فوجی صلاحیتوں کو مکمل طور پر ختم کیا جائے گا۔ انہوں نے ایک بڑے سرپرائز کا اشارہ بھی دیا ہے، جس کی تفصیلات تاحال خفیہ رکھی گئی ہیں۔ دوسری جانب ایران نے جوابی کارروائیاں تیز کر دی ہیں، جہاں ابوظہبی میں ڈرون حملے کے نتیجے میں پاکستانی اور نیپالی شہریوں سمیت 6 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں بھی میزائل حملے ناکام بنانے کی اطلاعات ہیں، جبکہ ایرانی پاسداران انقلاب نے خلیج فارس میں ایک امریکی آئل ٹینکر کو میزائل سے نشانہ بنا کر آگ لگانے کا دعویٰ کیا ہے، جس سے خطے میں بحری کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی انتہائی سنگین رخ اختیار کر گئی ہے، جہاں ایرانی پاسداران انقلاب نے کلسٹر بموں سے لیس خیبر شکن میزائلوں کے ذریعے تل ابیب کو نشانہ بنایا ہے۔ روسی میڈیا کے مطابق درجنوں ڈرونز اور میزائلوں کے اس اچانک حملے نے دفاعی نظام کو بھی حیران کر دیا ہے، یہاں تک کہ تل ابیب میں حملے کے وقت سائرن تک نہ بج سکے۔ جس وقت میزائل فضا میں داخل ہوئے، براہ راست مناظر دکھانے والے کیمرے کا رخ سڑکوں کی طرف موڑ دیا گیا تاکہ نقصانات کی تفصیلات چھپائی جا سکے۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس صورتحال پر سخت ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی ترجیح سب سے پہلے ایران کو ختم کرنا ہے۔ فی الحال نقصانات کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے، لیکن اس حملے نے خطے میں بڑے پیمانے پر جنگ چھیڑنے کے خطرات پیدا کر دیے ہیں۔
امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران کے خلاف جاری آپریشن ایپک فیوری میں بڑی کامیابی کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب تک ایران کے 30 سے زائد بحری جہاز ڈبوئے جا چکے ہیں۔ پینٹاگون میں ہونے والی بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ مسلسل حملوں کے نتیجے میں ایران کی میزائل داغنے کی صلاحیت میں 90% اور ڈرون حملوں میں 83% تک واضح کمی آئی ہے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت نے 2 الفاظ میں کہا ہے کہ امریکہ نے ایران میں جنگ کا آغاز کر دیا ہے اور اس کی ٹائم لائن کا تعین واشنگٹن خود کرے گا، جو 8 ہفتوں یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ اسی دوران صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سخت بیان بھی سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے سب سے پہلے ایران کو ختم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ اگلے مرحلے میں ایران کی میزائل سازی کی پیداواری صلاحیت کو مکمل طور پر مفلوج کر دیا جائے گا۔